पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो आज आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ। बावजूद इसके कि एक मेरे प्रोफेशन से वाबस्ता निडर सहाफ़ी, दिलेर सहाफ़ी अजीज़ मेमन महज इसलिए कत्ल किया गया कि उसने एक स्टोरी चलाई थी जब आपके ट्रेन के ज़रिए सिंध भर के दौरे थे और जो दिहाड़ी पर लोगों को इकट्ठा किया गया, उसने उस स्टोरी को एक्सपोज़ किया और उसके बाद वो जान से हाथ धो बैठा। और सितम ज़रीफ़ ये कि सिंध हुकूमत आपकी, सिंध पुलिस आपकी, आज तक उस शहीद अजीज़ मेमन का कोई पता न चला कि उसको किसने मारा, क्यों मारा। बावजूद इस ख़तरे के मैं भी बहैसियत एक सहाफ़ी जान के अमान पाते हुए आपको सच बोलना चाह रहा हूँ। शायद फिर मेरी भी कहीं से डेड बॉडी मिले और मेरा भी कत्ल रायगान जाए, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। आज आपकी एक वीडियो जो वायरल हुई है, कराची और सिंध आपने जो कहा, ये तवक्को आपसे बिल्कुल थी, क्योंकि नीयतें छुप नहीं सकती। जो आपके असातिज़ा हैं, जिनका घेरा है आपके, जिनके हसार में आप महसूर हैं, उनको देखते हुए ये तवक्को की जा सकती है कि आप भी सिंध के सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि शहला रज़ा जो आपके इंस्ट्रक्टर और टीचर है, या उनके खावन अब्दुल कादिर, या फिर जो आपको सिंधी सिखाते हैं जमील सुमरो, या दीगर जो ताज हैदर साहब, ये तमाम वो अंकल और आंटीज़ ग्रुप हैं कि जिनके हसार से आप नहीं निकल सके आज तक। और फिर बिलावल भुट्टो साहब, आपको शायद ये अंकल ग्रुप और आंटी ग्रुप ने ये बावर कराया हुआ है, या एक सेल्फ डिज़ाइन दुनिया में धकेला हुआ है कि सिंध आपके दादा साहब सरदार हाकिम अली ख़ान जरदारी या आपके वालिद साहब सरदार आसिफ अली ख़ान जरदारी की ज़ाती रियासत या जागीर है कि आप इसको ना देखें। ये तो वोट आपको मिल नहीं है, चाहे वो पुलिस का एसएसपी या एसएचओ दिलवाए, चाहे इलाके के गुंडे दिलवाएं, चाहे आप किसी को टॉर्चर करके लें, सिंध तो आप स्वीप करते ही हैं, तो इसलिए आपको सिंध की परवाह नहीं। फिर जिस दिन आपने मरसू मरसू सिंध न डेसू का नारा लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तो पूरी सिंध ने आपको वाह वाह किया। बावजूद इसके कि आपकी नीयतों पर कभी हमें यकीन नहीं रहेगा, फिर भी सिंध ने सोचा कि नहीं यार, अब ये जो जनरेशन है पीपल्स पार्टी को जिसने कमांड किया हुआ है, शायद ये सिंध के लिए कोई भला करे। लेकिन हमने टाइम टू टाइम देखा कि आपने भी बड़ी बारीक बीनी से, बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़ी हंसी मुस्कुराहट से सिंध को छुरे घोंपे। किस तरह घोंपे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने माजी करीब में MQM के आगे घुटने टेके और आपने कहा कि आए हमसे वजारतें लें और सिंध की खिदमत करें, हमने उस दिन भी देख लिया आपको, क्योंकि इक़्तिदार के लिए, सियासत के लिए हमेशा सिंध को फ़रोख्त किया गया है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से। ये तारीख गवाह है। जब शहीद बीबी की लाश पड़ी थी, न खपे के नारे लगे, तो उस दिन भी आपने सिंध फ़रोख्त की। आपने खपे खपे बोला, फिर भी हम बेवकूफ़ बन गए। और आज उस माहौल में जब सिंध का गवर्नर सिंधियों को अनपढ़ जाहिल कहता है, जब ख्वाजा इज़हारुल हसन कराची में सिंधियों की आमद को रोकने की भरपूर कोशिश करता है, जब अगवानी पठान दहशतगर्द सिंधियों को चुन चुन के कराची शहर में शहीद करते हैं, वहाँ तो आपकी कोई हमने स्टेटमेंट नहीं देखी, वहाँ तो आपका कोई इश्क नहीं देखा। अब कहा जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रेंड चला है कि आपकी वजाहतें आ रही है आपके पार्टी के रहनुमाओं की ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि भाई दिस इज़ अ स्लिप ऑफ टंग, यानी ज़बान फिसल गई। अरे भाई, ज़बान तो तब फिसले ना कि जब आप मरसू सिंध न डेसू जैसा बड़ा जुमला रट लेते हो, क्योंकि वो आपका मफाद का जुमला था, वहाँ आपकी ज़बान नहीं फिसलती। आपने पूरी सियासत सीख ली, वहाँ आपकी ज़बान नहीं फिसलती। आपने पूरी उर्दू ज़ुबान सीख ली, आपकी ज़बान नहीं फिसलती। बात होती है इश्क और जज्बे की,
کیونکہ آپ کو سندھ سے پیار اور عشق، جذبہ، محبت، دیوانگی ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو سب سے پہلے آپ سندھی سیکھ لیتے۔ سندھیوں کا دل جیتنے کے لیے ہمیں فخر ہوتا کہ بلاول بھٹو 2 جملے پورے سندھی کے بول سکتا ہے، لیکن آپ کو کیا سروکار؟ آپ کو تو یہ کمپلیکس میں جو مبتلا کیا گیا ہے کہ سندھ آپ کے آبا و اجداد کی جاگیر ہے، سندھی آپ کی رایا ہے، آپ کے غلام ہیں۔ آپ کو کچھ بھی ہو، بے نظیر بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑے گا، وہ ریگنگ کے ذریعے ہو، پولیس گردی کے ذریعے ہو، لیکن آپ نے سندھ کو فتح کر لیا ہوا ہے۔ یہ آپ کو اس کمپلیکس میں دھکیلا گیا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل وہ دور نہیں ہے۔ اس بیان سے نہ صرف مشتاق سر کی، نہ صرف سندھ کے کروڑوں لوگ ہرٹ ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے خود ورکر جو پیپلز پارٹی کے جیال ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ اب میں کس سے شکوہ کروں؟ اس غیر سندھی گورنر سندھ سے کہ جس نے سندھ کی وحدت پر وار کیا، اس خواجہ اظہار الحسن پہ کہ جو لٹیگیشن میں جا کے سندھیوں کو کراچی آنے سے روکتا ہے، اس افغانی پٹھان طالبان کے پیروکار دہشت گرد سے شکوہ کروں کہ جو سندھیوں کے خون کا پیاسا ہے؟ تو اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں آپ کی دعائی کس کو دوں؟ یہ جملہ محض کراچی اور سندھ ایک عام سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، زبان کا پھسلنا نہیں ہے، یہ انر ہے، انر اندر کا بلاول باہر آیا ہے کہ جس چنگل میں بلاول کی پرورش ہو رہی ہے سیاسی، وہ گروپ کراچی آئٹ گروپ، وہ لوگ جو آلریڈی سندھیوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ ان میں پنپ رہے ہیں۔ آپ کی سیاسی گروئنگ انہی کے درمیان، انہی کے مابین ہو رہی ہے، انہی کے حصار میں ہو رہی ہے۔ تو میں شکوہ کس سے کروں؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، سندھ آپ کی جاگیر نہیں، سندھی آپ کے غلام نہیں۔ سندھی کردار کو، نیت کو، عشق سندھ کو دیکھ کے آپ کو فالو کریں گے۔ اب یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس سوشل میڈیا نے اتنا انفلوئنس کیا ہے کہ ہر سندھی کو شعور آ چکا ہے۔ یہ بجا تیر اب بلا پہ نہیں آئیں گے آپ کے پیچھے، اب آپ کے ایکشنز اور عمل کو دیکھ کے آپ کو فالو کریں گے۔ تو ابھی آپ کی ایک بڑی بارات شروع ہو جائے گی مجھے گالیاں دینے میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن سندھ کے لوگوں تک اصل چہرے بے نقاب کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ڈھونگ نہیں چلے گا کہ آپ نے سندھ کے غداروں کو بیک ڈور گلے لگایا ہوا ہے اور آگے آ کے بولتے ہیں مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسوں۔ یہ سسٹم بند ہونا چاہیے۔ سندھ آپ کے عمل کو اب دیکھ رہی ہے باریک بینی سے۔ یہ سندھ اور کراچی کا جملہ محض جملہ نہیں ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ سوچ کا عکاس ہے کہ جو پردے کے پیچھے سندھ کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، آپ کو ہم اس کا سہولت کار اور ساتھی سمجھتے ہیں، اس سازش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو بالخصوص آئندہ خیال کریں، یہ جو آنٹی انکل گروپ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی سندھ کو چھوڑ دیں، سندھ تو آپ کا ہے، سندھ آپ کی جاگیر ہے، ریاست ہے آپ کی، تو اس کمپلیکس سے، اس احساس برتری سے نکل آئیں، ورنہ آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے آپ گھٹنوں پہ جا کے بل گریں گے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ سندھ کا شعور کس طرف جا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ سندھ کا سینٹیمنٹ کیا سوچ رہا ہے۔ تو جتنی کئی کمائی محترمہ شہید کی ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ زرداری اور بھٹو کا معاملہ نہیں ہے کراچی اور سندھ کہ جس میں آپ کنفیوز ہوں کہ آپ کو زرداری کہلوانا ہے یا بھٹو۔ اصولاً تو آپ کو زرداری کہلوانا ہے، لیکن آپ نے بھٹو جوڑ دیا، ہم نے اس کو بھی قبول کیا۔ تو یہ زرداری اور بھٹو کی تفریق والی کنفیوژن سے نکلیں اور سندھ اور کراچی کی کنفیوژن سے نکلیں۔ سندھ کا دل کراچی ہے اور کراچی کے کروڑوں سندھی وارث بیٹھے ہیں جو کسی کو بھی، چاہے وہ اپنے کے روپ میں ہم پہ حملہ آور ہو یا غیر کے روپ میں، ہم سب کو شٹ اپ کال دینا جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی پالیسیز کو ریویو کریں اور جو آپ کے اساتذہ ہیں جو آپ کو یہ سکھاتے ہیں سیاست، ان کی نیتوں کو جانچیں کہ وہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو سندھ کے امین بنے، سندھ کے امانت دار بنے، سندھیوں کو اپنا مانے، سندھ دھرتی کی دل کراچی کو سندھ کا حصہ اور سندھ کا دل مانے۔ یہ کراچی اور سندھ کا ڈھونگ ختم کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور کچھ آپ کے جو مشیر ہیں اور منسٹرز ہیں، میں نے تو اندر کی باتیں بھی نہیں بتائیں کہ وہ کس طرح ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کن کے حصار میں آپ محصور ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو
تو لہٰذا اپنی عقل استعمال کریں کہ آپ کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں آپ کے مشیر. تو یہ کراچی سندھ کا دل ہے اور آپ سمیت ہم کروڑوں سندھی اس دھرتی کے وارث اور مالک ہیں. تو جب آپ یہ غلطی کریں گے, جب آپ یہ اپنی نیت کا مظاہرہ کریں گے, تو ہم غیر سے کیسے لڑیں گے, جیو کی انتظامیہ سے کیسے لڑیں گے, گورنر سندھ سے کیسے لڑیں گے, متعدد جو دشمن ہمیں حملہ کرتے ہیں ایم کیو ایم کے روپ میں, کسی اور دہشت گرد عناصر کے روپ میں, تو ہم ان کو کیسے فیس کریں گے جب ہمارے اپنے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے؟ تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو ہمیں تو ڈیفرنٹ کارنر سے, ملٹی کارنر سے سندھ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور آج آپ نے اس حملے میں اپنی شراکت کا بھرپور مظاہرہ کیا جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں.